عبد الرحمن ابن ملجم ملعون حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ وہ مولا علی کو قتل کرنے کے ارادے سے کوفے میں آیا اور بنی کندہ کے محلے میں، جہاں خوارج کے رہنما جو جنگ کرنے سے بیٹھ گئے تھے وہ رہتے تھے، ابن ملجم بھی وہیں رہنے لگا، لیکن خوارج سے اپنے مقصد کو چھپاتا تھا کہ کہیں یہ راز فاش نہ ہو جائے۔ جن دنوں وہ امیر المومنین کو شہید کرنے کی فکر میں تھا، ایک دفعہ وہ اپنے ایک ساتھی کی ملاقات کے لیے گیا تو وہاں قطامہ بنت اخضر تیمیہ کو دیکھا، اور وہ ملعونہ انتہائی حسین و جمیل تھی۔ اس کے باپ اور بھائی کو، کہ جو خوارج میں سے تھے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جنگ نہروان میں قتل کیا تھا، لہٰذا اسے مولا علی سے بے حد دشمنی تھی۔ جب ابن ملجم کی نگاہ قطامہ کے حسن و جمال پر پڑی تو وہ بے قرار ہو گیا اور اپنا دل دے بیٹھا۔ مجبوراً اس نے قطامہ کی خواستگاری کی درخواست پیش کی۔ قطامہ جواب میں کہنے لگی کہ حق مہر میں مجھے کیا دو گے؟ اس نے کہا، جو مانگو۔ کہنے لگی، میرا حق مہر 3000 درہم، 1 کنیز، 1 غلام اور علی ابن ابی طالب کا قتل ہے۔ ابن ملجم ملعون کہنے لگا، جو کچھ تو نے کہا ہے وہ سب ممکن ہے سوائے علی کو قتل کرنے کے، کیونکہ وہ مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ قطامہ نے کہا، جب علی کسی چیز میں مشغول اور تجھ سے غافل ہوں تو اچانک ان پہ تلوار کا وار کرو اور دھوکے سے انہیں قتل کر دو، اور اگر انہیں تو نے قتل کر دیا تو میرے دل کو شفا نصیب ہوگی اور تو میرے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرے گا، اور اگر تو مارا گیا تو جو کچھ آخرت میں تجھے ثواب ملے گا وہ دنیا کی ملنے والی تمام چیزوں سے تیرے لیے بہتر ہے۔ ابن ملجم سمجھ گیا کہ یہ ملعونہ مذہباً میرے ہی جیسی ہے، تو اس نے کہا، خدا کی قسم، میں اس شہر میں صرف اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ قطامہ نے کہا، میں اپنے قبیلے کے کچھ لوگ تیرے ساتھ کر دوں گی جو اس معاملے میں تیرے معاون ہوں گے۔ پھر اس نے دردان بن مجالد کے پاس کسی کو بھیجا جو کہ اس کے قبیلے سے تھا، اور اسے ابن ملجم کی مدد کے لیے بلایا۔ ابن ملجم نے بھی اس زمانے میں مولا علی کے قتل کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ ایک دن شبیب بن بجرہ سے ملاقات کی جو اشجع قبیلے سے تھا اور خارجی مذہب رکھتا تھا۔ اس سے ابن ملجم کہنے لگا، اے شبیب، کیا شرف دنیا و آخرت پانا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، کیا کروں؟ ابن ملجم ملعون نے کہا، علی کے قتل کرنے میں میرا ساتھ دو۔ شبیب نے کہا، اے ابن ملجم، تیری ماں تیری موت پر روئے، تو نے ایک ہولناک چیز کا ارادہ کیا ہے، اس آرزو کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ ابن ملجم نے کہا، اتنا ڈرپوک اور بزدل نہ بن، جامع مسجد میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے، نماز صبح کے وقت ان پر حملہ کر دیں گے اور تلوار سے ان کا کام تمام کر دیں گے۔
اس طرح ہم اپنے دل کو شفا بخشیں گے اور اپنے خون کا بدلہ لیں گے۔ اور اس قسم کی اتنی باتیں کہیں کہ شبیب کے دل کو مضبوط کر لیا اور اسے بھی اپنا دستے بازو بنا لیا، اور پھر اسے اپنے ساتھ قطامہ کے پاس لے آیا۔ اس وقت وہ ملعونہ مسجد اعظم میں تھی اور اس کے لیے ایک خیمہ نصب کر دیا گیا تھا جس میں وہ اعتکاف میں مشغول تھی۔ پھر ابن ملجم نے شبیب کے ساتھ اپنی ملاقات اور مل جانے کی اسے خبر دی۔ وہ ملعونہ کہنے لگی، جب اسے قتل کرنے کا ارادہ کرو تو میرے پاس یہاں آنا۔ پھر وہ دونوں مسجد سے باہر چلے گئے اور چند دن گزرے یہاں تک کہ بدھ کی رات 19ویں ماہ رمضان آن پہنچی۔ ابن ملجم شبیب اور دردان کے ساتھ قطامہ کے پاس آیا۔ اس ملعونہ نے ریشم کی چند پٹیاں منگوائیں اور ان تینوں کے سینوں پر مضبوطی سے باندھ دیں اور زہر آلود تلواریں ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیں تاکہ وہ انہیں حمایل کر لیں، اور کہنے لگی، جوان مردوں کی طرح وقت کو غنیمت سمجھنا، اور جب وقت آئے تو اسے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ وہ تینوں اس ملعونہ کے خیمے سے نکلے اور اس دروازے کے سامنے بیٹھ گئے جس سے مولا علی مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے، اور آپ کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ان لوگوں نے اشعث ابن قیس کو بھی اپنے ارادے سے مطلع کیا تھا اور اس نے بھی ان کی مدد کی حامی بھر لی تھی۔ اب جب 19ویں کی رات آئی تو وہ بھی اپنے وعدے کے مطابق ان کے پاس آیا، اور حجر بن عدی کہ جو بزرگ شیعوں میں سے تھے اس رات مسجد میں موجود تھے۔ اچانک ان کے کان میں یہ آواز آئی کہ اشعث کہہ رہا ہے، اے ابن ملجم، اپنے کام میں جلدی کرو اور اپنی حاجت فوراً پوری کرو، صبح ہو رہی ہے ورنہ رسوا ہو جاؤ گے۔ حجر نے اس بات سے ان کا مقصد بھانپ لیا اور اشعث سے کہا، اے ایور یعنی بھینگے، کیا تم لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ پھر فوراً ہی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑے تاکہ انہیں ان کے ارادے سے خبردار کریں۔ اتفاقاً حضرت دوسرے راستے سے مسجد میں تشریف لائے۔ جب تک حجر آپ کے گھر گئے واپس آئے کام تمام ہو چکا تھا۔ جب مسجد میں آئے تو لوگوں کی آواز سنی کہ وہ امیر المومنین پہ حملہ ہونے اور سر مبارک کے شگافتہ ہونے کی خبر دے رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔